news, Pashtun Tahaffuz Movement Chief Manzoor Pashtun has been arrested from Peshawar اور اس کی تصدیق کی ہے جناب محسن داور نے ٹویٹ کے ذریعے. باقی جو پولیس ہے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے. دو باتیں، ایک میرا انالیسس ہے اور ایک جو سورسز کے ذریعے سے انفارمیشن ہے. انفارمیشن یہ ہے کہ شاید ان کی جان کو خطرہ تھا اور ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا، چونکہ بہت زیادہ ان کے خلاف کیسز بھی تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کچھ اندر کی اختلافات تھی پارٹی میں، اور باقی ظاہری بات ہے جب آپ اتنے بڑے فگر ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آپ کو ٹارگٹ کر کے الزام ان لوگوں پہ دھرے جو کہ جس سے پھر انارکی پھیلے، کیوس پھیلے. یہ میری سورس کی انفارمیشن ہے، یہ غلط یا صحیح ہو سکتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو، ریسنٹلی بنو میں پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا. اس میں منظور پشتین نے دعوت دی تھی تمام قوم پرست پشتون قوم پرستوں کو اور رہنماؤں کو کہ وہ مل بیٹھ کے ایک گرینڈ جرگہ جو ہے بلا کے اس کو سارے ایشوز کو ایڈریس کرے اور اس کو ایشوز کے لیے کوئی حل کے لیے ایک پلان بنائے. اور اس کے بعد اس کو اے این پی نے ویلکم کیا تھا ایک ٹویٹ کے ذریعے. پھر اس ٹویٹ پہ محسن داور نے مشہور جو قول ہے باچا خان کا وہ لکھا تھا کہ یا تو ہم ایک ہوں گے، ہمیں ایک ہونا ہوگا، یا پھر ہمیں فنا ہونا ہوگا. پشتو میں ہے کہ یا با یو کی گو گنیو رکی گو. اچھا، اس کے بعد یہ باتیں ابھی سامنے آئی ہے یا پھر سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو درپردہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو سربراہ ہے، چیف ہے منظور پشتین، وہ پارلیمانی طرز کی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمانی طریقے سے وہ ان ایشوز کو جو کہ انہوں نے لے کے چلے ہیں اور مختلف جو ان کی اندولن ہے، مختلف ان کے جو اسٹرائکس ہیں، جو موومنٹ ہے، وہ اس کو پارلیمانی نہیں بلکہ یہی مزاحمتی سیاست کے ذریعے، مزاحمتی جو انداز ہے اس کے ذریعے سے، اسٹریٹ پاورز کے ذریعے سے، لوگوں کی ذریعے سے، مختلف فورم پہ آواز اٹھانے سے وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اگر آپ کو یاد ہو محسن داور، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے کور کمیٹی میں بھی پہلے تھے اور وہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جو ان کی تنظیم ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں. وہ اس کی خواہش ہے کہ کوئی طرح سا ایک الائنس ہو کہ اس میں چونکہ ہوا بھی اسی طرف جا رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور باقی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ کوئی الائنس کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے آواز بلند کی جائے جس کے خلاف ہیں منظور پشتین. تو وہ فورسز جو کہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے جو خلا پیدا ہوئی ہے اور جو یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو مزاحمتی سیاست تھی یا مزاحمتی تحریک تھی، اس کو عوامی نیشنل پارٹی کے ذریعے سے بیلنس کیا جائے. تو وہ فورسز بھی یہی چاہتی ہیں کہ شاید یہ لوگ اگر جو ہے پارلیمانی سیاست میں آ جائیں تو یہ بہتر ہوگا. لیکن منظور پشتین اس کے خلاف ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو چارج ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ کس چارج میں اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری کے بعد اس کی پھر ظاہری بات آگے جو بھی پروسیس ہوگا اس کے بعد اس کا موقف کیا بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، پارلیمانی سیاست میں آنے کے حوالے سے بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، یہ تو وقت کا انتظار ہے. لیکن فی الحال یہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو ان کی جان کے لیے خطرے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید ان کو ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، جس کے ظاہری بات ہے الزام تو سیکورٹی ایجنسیز پہ آنا ہے. اور دوسری بات کہ چونکہ وہ پارلیمانی سیاست کے خلاف ہیں تو وہ ان کو کنونس کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ سمجھانے کے لیے مختلف جو طریقے ہوتے ہیں، اس میں لوگ بتاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ شاید پھر اس میں سے ایک وجہ یہ ہو. لیکن بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی جان کو خطرات تھے اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پریکاشنس جو ہے میئر لینے پڑے ہیں.